أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن کی صفت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشے کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے انسان جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو انسان کے ظاہری جسم پر جو خوبیاں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں اور جو کمیاں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ویسے ہی آئینہ ہے۔ فرمایا اس میں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں کے لیے سبق ہے، یعنی اگر ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ اس کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بیان کرے، اور اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے گناہ کے لائن سے، تو اس کو بیان کرے، تاکہ کوئی اس کے اندر برائی ہے تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے۔ فرمایا اس کے اندر دونوں کے لیے سبق ہے کہ جس سے برائی کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کو دل پر نہ لے، اس کو برا نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے بتلائی گئی ہے، مجھے ٹوکا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، کسی نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے یا رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کی ایک مثال حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھی ہے کہ ان کے والد محترم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہاں دیوبند میں رہا کرتے تھے، تو ان کے والد یعنی حضرت عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے دادا بیمار تھے اور ان کا علاج دہلی کے ایک نابینا حکیم سے چل رہا تھا۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کا علاج لینے کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد حکیم صاحب سے اپنے والد صاحب کی بیماری بیان کی، اور بیماری بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ والد صاحب کا ہمیں علاج دے دیجیے، دوائی دے دیجیے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ والد صاحب کی دوائی بعد میں لینا، پہلے اپنی دوائی لیں۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو اپنے والد کی دوائی لینے کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنی دوائی دو۔ انہوں نے ان کو دوائی دی اور والد صاحب کی دوائی دی، کہا کہ جب دوبارہ لوٹ کر آؤ تو مجھے بتلانا۔ جب دوبارہ ان کے پاس جانا ہوا تو حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا بیماری تھی مجھے، آپ مجھے وہ بتلائیں، کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھے دوائی دی؟ تو حکیم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر بیماری پیدا ہو چکی تھی اور وہ آپ کے آواز سے پتہ چل رہی تھی۔ تو حاذق اور ماہر حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں بیماری تھی جو آپ کی آواز سے محسوس ہو رہی تھی، اب آپ نے دوائی کھائی ہے، اس کو شفا ہے۔ اس واقعے کو نقل فرما کے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر والد صاحب یہ کہتے کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں بتلانے والے، اور اس پہ ناراض ہو جاتے تو ان کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ پھر حضرت نے لکھا کہ اسی طریقے سے گناہ ایک بیماری ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ایک بیماری ہے، گناہوں کا سرزد ہو جانا ایک بیماری ہے، ہمارے اندر کمیوں کا ہونا دین کی لائن سے یہ ایک بیماری ہے۔ اگر کوئی ہمیں بتائے کہ آپ کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے تو ہمیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہ بتلایا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم اس کام کو صحیح کریں گے تاکہ اللہ کی نظروں کے اندر کیا بن جائیں؟ برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائیں، اللہ کی نظروں میں برگزیدہ بندے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو، یہی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے، اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا۔ تو جب کوئی برائی ہمارے اندر ہو اس کو بیان کیا جائے تو اس پر ناراض نہ ہوا کریں، اس پر سامنے والے کا شکر ادا کریں۔ فرمایا یہ اس شخص کے لیے سبق ہے جس کے اندر کمی ہے۔ فرمایا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر بیان کمی کو بتلائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنے گا۔ اور دوسری چیز ایک نصیحت فرمائی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس شخص کے لیے کہ جب وہ دوسرے کو نصیحت کرے، جب وہ دوسرے کے اندر کسی کمی کو بتلائے، فرمایا کہ اس کی نیت صرف رضا الہی ہونی چاہیے،
دکھاوا نہ ہو، اس کو ذلیل کرنا نہ ہو، اس کو رسوا کرنا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ سر عام اس کی کمی کو بیان کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے اندر اس سے غلطی ہو گئی، اور یا وہ اکثر اس پر غلطی کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہو پایا، تو آپ فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اصلاح کرنے کا حکم قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے زور سے چلا کر کہا جائے کہ تیری نماز صحیح نہیں ہے، کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، فلاں فلاں، یا جو بھی اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو یا گالی دینے کی عادت ہو، سر عام بازار میں یا چوراہے پر یا اس کے دوستوں کے سامنے یا مطلب سب لوگوں کے سامنے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ اس کو ذلت اور رسوائی محسوس ہو، اس کے دل کو تکلیف ہو، اظہار آسانی ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ رضا الہی کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کر۔ فرمایا کہ نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کسی بھائی کے اندر، یعنی مومن بھائی کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ جب بھی کسی ایمان والے بھائی کے اندر کوئی کمی محسوس ہو، اس کے قریب ہو، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی اس برائی کو بتلائیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے اور صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے اندر یہ کمی بتلائی گئی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی جب اس سے ملاقات کرے، اس کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کو بیان کرے۔ جیسے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور شیشہ ہماری کمی کو بیان کرے کہ تمہارے چہرے پر کھلا دھبا ہے، کہ ہم شیشے سے ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جب جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تب وہ ہمارے چہرے کو نقص کو بیان کرے گا۔ فرمایا ایسے ہی جب کوئی مومن بھائی، جب کوئی اہل اللہ، جب کوئی اللہ والا، جب کوئی عالم، جب کوئی آپ کے والدین میں سے یا آپ کے بڑوں میں سے جب کوئی آپ کی کسی کمی کو بیان کریں تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیکھو جھانک کر کے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، کہ اگر ہے تو اس کو دور کیجیے، اس کی منشا بھی بن جائے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا اگر مقصد غلط ہے تو وہ جانے اور اللہ اس کے معاملہ اس کے اور اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس نے رضا الہی کے لیے کیا ہے تو اللہ اس کو ثواب عنایت فرمائے گا، اور اگر اس نے دکھاوے کے لیے کیا یا اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے کیا تو اللہ اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر سے وہ اگر ہمارے کیا ہے وہ گناہ دور ہو گیا، وہ برائی دور ہو گئی جس میں ہمارا فائدہ ہے، تو فرمایا جس طریقے سے جب آئینہ ہماری غلطی کو دکھلاتا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جب ہماری کسی کمی کا پتہ چلے تو ہمیں چاہیے کہ اس کمی کو ہم اپنی دور کریں، اس گناہ کو اپنے دور کریں جس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ مثال طور پر جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، ایسی گال و گلوچ کرنا ہے، نمازوں کو چھوڑ دینا ہے، کہ نمازوں کے اندر اچھی طریقے سے نماز کو ادا نہ کرنا ہے۔ نماز ہم نے ادا کی اور ہم نے ارکان کی رعایت نہیں کی، ہمارے پاس کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ہلکے سے ہاتھ رکھا کہ بھائی آپ اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تھوڑا سا اور اطمینان اور سکون سے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ فرمایا کہ نماز میں چوری کیا ہے؟ کہا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہ کیا جائے، بس اللہ اکبر اس طریقے سے نماز مکمل کر دی جائے، یا رکوع کے اندر میں تسبیحات صحیح سے مکمل نہیں ہوئی، دو پڑھی، ڈھائی پڑھی یا ایسے ہی پڑھ کے سنت ہی تو ہے چلو چھوڑ دو، یا سجدے کے اندر گئے اور تسبیحات صحیح سے مکمل نہیں کی، سجدے سے اٹھے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو صحیح جگہ ہم نہیں بیٹھے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اعتدال نماز کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں اس چیز کو بتلا رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک کیا ہے بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم مسجد کے اندر آئیں گے، ہم غسل کر کے آئیں، ہم وقت نکال کر آئیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئیں، اپنے تمام ضروریات کو باہر چھوڑ کر کے رب کے دربار میں آئیں اور نماز بھی صحیح طریقے سے اگر ہم ادا نہ کریں، باہر جانے کے لیے جلدی جلدی ادا کریں تو ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نماز کی صفت قرآن کریم نے کیا بیان کی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو وہ ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، جو گناہوں سے روکتی ہے، جو فحش چیزوں سے روکتی ہے، جو منکرات سے روکتی ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کا ایک مرتبہ جائزہ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں جھوٹ بھی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم چھوٹوں کو کیا ہے سخت سخت الفاظ بول دیتے ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روک نہیں رہی ہے، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور ہمارا عمل اس چیز کو دکھلا رہا ہے کہ برائیوں سے ہم روک نہیں پا رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز ویسی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔
یعنی نماز کی جو رعایت، نماز کے جو آداب، نماز کی جو سنن، نماز کے جو واجبات، جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں ان کے مطابق ہم نمازوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برائی سے نہیں رک پا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے، ہم روکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، قرآن کریم غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے، پتہ چلا کہ ہماری نمازوں کے اندر ہی کمی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر اپنی نماز کو کسی عالم کو سنا لینی چاہیے، طریقہ پڑھ کے دکھلا لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ کی کمی ہو گئی ہو، پڑھتے پڑھتے کہیں پہ کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں نا، ایک انسان ایک مسلسل پڑھ رہا ہے، ایک چیز کو بار بار پڑھ رہا ہے تو جس طریقے سے وہ پختگی بھی آ جاتی ہے، بعض مرتبہ کی زبر زیر کا فرق ہو گیا اور پھر ہم یوں ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بعض مرتبہ زبر زیر کے فرق ہو جانے سے معنی بالکل بدل جاتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ ایک بار میں جہاں بھی بات کرتا ہوں خاص طور سے کہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں سے، کہ ہمیں اپنی نماز کو علماء کو سال میں 1 بار سنا لینا چاہیے۔ کیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ جائیں ان کے پاس بیٹھے کہ ہماری نماز سن لیجیے، اور کوئی غلطی آئے تو اس کو سدھار لیجیے، کتنا آسان ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے کیا ہے، ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی، جو قبول ہونے لگے گی۔ اور اصلاح کا جو میں طریقہ بیان کیا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو نصیحت کریں یا بڑے جب چھوٹوں کو کسی کام سے روکیں تو بہت نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تھوپے نہیں اس چیز کو، اس چیز کی خوبی کو بیان کریں اور اس چیز کو برائی کو بیان کرتے ہوئے روکیں کہ دیکھو یہ کام اگر کرو گے تو یہ ایسا ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے۔ کسی چیز کو تھوپنا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اپنے بچوں پر بھی یا اپنے چھوٹے بھائیوں پر کسی چیز کو تھوپ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے اور اس کا نفع اور نقصان بیان نہ کریں تو میرے بھائی وہ ہمارے سامنے تو کر لے گا، لیکن جب وہ اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر جائے گا، سیپریٹ اپنی زندگی گزارے گا تو اس چیز کو ترک کر دے گا، اس لیے اس کے سامنے اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے اور برائیوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اگر گالی دے رہے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سامنے والے کا دل دکھتا ہے، کوئی خوش تھوڑی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی گالی دی کوئی خوش ہوگا؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کے اندر کیا ہے، ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اور فرمایا کہ جھوٹ تو ایسا ہے کہ مومن جھوٹ بول نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا اندر ہیں، اب ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ وہ ایک غالباً دریا فرات کی طرف سے جا رہے تھے، دونوں بھائی حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں اور وضو صحیح سے انجام نہیں دے رہے، تو ان بچے اگر وہ بڑے میاں کو کہیں، اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کو کوئی صحیح بات بتلائے تو بڑے اپنا ایگو پر نہ لے کہ ذرا سا ہو کر مجھے کیا بتلا رہا ہے، اس لیے کہ دین کے معاملے میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ دین کا معاملہ اصل ہے کہ دین کی بات ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ معنی رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتلانے والا 15 سال کا ہے یا ہمیں بتلانے والا 20 سال کا ہے، ہم تو 40 سال کے ہیں، ہمیں کیسے ٹوک سکتا ہے۔ اگر غلط ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ اپنا دل کو کشادہ کرنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے اندر لینی چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، فرمایا کہ ہمارا وضو دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے وضو کے اندر کمی ہے، فرمایا کہ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، ہم دونوں وضو کریں گے، آپ ہمارے وضو کو دیکھ لیجئے، جہاں پر کمی آپ کو محسوس ہو آپ ہمیں متنبع کر دیجیے گا، ہم اس کو درست کر دیں گے۔ دونوں بھائیوں نے وضو کیا، بڑے میاں کو احساس ہو گیا کہ یہ اپنا وضو کو دکھلانا مقصد نہیں ہے بلکہ میرے وضو کے اندر جو کمی ہے وہ بتلانا مقصد ہے۔ تو انہوں نے جب ان کا وضو دیکھا تو بڑے میاں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے کمی کا احساس ہو گیا ہے، آپ کا وضو الحمدللہ ٹھیک ہے، میرے بھی وضو کے اندر کمی ہے اور انشاءاللہ آئندہ میں اس کمی کو پورا کروں گا اور اچھے طریقے سے وضو کروں گا۔ تو یہ ایک بڑا ضرب ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی عالم بتلائے، مثال والدین بتلائیں، بڑا بھائی بتلائے، مسجد کا امام بتلائے یا کوئی بھی تبلیغی بھائی بتلائے، تو ہمارے اندر یہ ایسا ضرب ہونا چاہیے کہ ہم اس کمی کو قبول کریں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کو اپنی ایگو پر لے لیں یہ بتلا رہا ہے یہ کیا تو اس طریقے سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف رضا الہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور رضا الہی جبھی حاصل ہوگی جب ہم کما حقہ دین پر چلنے والے بن جائیں گے، شریعت پر چلنے والے بن جائیں گے، ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بتایا ہے اس کے مطابق گزارنے والے بن جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو کہہ کے ختم کرتا ہوں بات، کہ ہمیں روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ کیا ہے؟ شام کو جب ہم بیٹھیں، جیسے بزنس مین کیا ہے کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے بعد شام کو بیٹھ کے حساب لگاتا ہے کہ آج میں نے کتنا نفع کمایا ہے، آج میرا کیا نقصان ہوا ہے۔
کس کے اندر مجھے منافع ہوا ہے، کس کے اندر مجھے پیسے نہیں بچے ہیں، اور کیا چیز مارکیٹ میں چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی ہے۔ ایسے ہی انسان کو 5 منٹ نکال کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے اٹھ کر کے شام کو جو میں نے دن گزارا ہے اس کے اندر مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں اور میں نے کتنے جھوٹ بول دیے ہیں، کتنے مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ واقعی ہماری زندگی صحیح نہیں گزر رہی ہے، اسے گزارنی چاہیے، یا اگر گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم زندگی صحیح گزار رہے ہیں، اور اگر نہیں گزر رہی ہے تو ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا کہ مولا تو نے ہمیں رزق دیا، تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے ہمیں دنیا کی ہر چیز دی ہے، اور ہم سے صرف عبادت کو مانگا ہے، ہماری اس میں کوتاہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کریں گے۔ تو اس چیز کو کریں گے نا انشاءاللہ، اس چیز کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ اہل اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ اس چیز کو بتلاتے ہیں کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔